نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ اور صحیح وضو کرنے کی فضیلت جانیں گے۔ خالد بن عبداللہ نے عمرو بن یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہیں شرف صحبت حاصل تھا۔ یحییٰ بن عمارہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن زید سے کہا گیا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا وضو کر کے دکھائیں۔ اس پر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اسے جھکا کر اس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی کھینچا۔ یہ 3 بار کیا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنا چہرہ 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے دونوں بازو کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ کسی عضو کو 2 بار دھونا بھی جائز ہے۔ پھر ہاتھ ڈال کر پانی نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا، اور آپ اپنے دونوں ہاتھ سر پر آگے سے پیچھے کو اور پیچھے سے آگے کو لائے، ایک طرف مسح کیا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لانا مستحب ہے۔ پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ جنہیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جو اس کے ہاتھوں نے پکڑ کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے خارج ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ اعراج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز، پتھر، ڈیلا، ٹوائلٹ پیپر وغیرہ سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک جھاڑے۔ سعد بن ابی حلال نے نعیم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پڑنیوں تک لے گئے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا ہے بڑھا لے۔ مروان نے ابو مالک اشجعی سعد بن طارق سے، انہوں نے ابو حازم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اور اسے کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہے، اس لیے میں امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہاری ایک علامت ہوگی جو دوسری کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے چمکتے ہوئے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ میرے پاس آؤ گے۔
جریر نے منصور سے، انہوں نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے ابو یحییٰ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی والی منزل پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھ لوگوں نے جلدی کی، وضو کیا تو جلدی میں تھے۔ ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایڑیاں اس طرح نظر آ رہی تھیں کہ انہیں پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، وضو خوب اچھی طرح کیا کرو۔ موسعر نے ابو صخرہ جامعہ بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمران بن ابان سے سنا ہے، انہوں نے کہا میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا اور کوئی دن ایسا نہ آتا تھا کہ وہ تھوڑا سا پانی اپنے اوپر نہ بہا لیتے، ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے، موسعر کا قول ہے میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے، سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر بہلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجیے، اگر کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کا مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ نمازیں ان کے گناہ کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔